That brings me to this crucial question کہ پولیٹیکل کلچر تب تک تبدیل نہیں ہوگا جب تک پولیٹیکل پارٹیز کی جو قیادت ہے اس کو احساس نہیں ہوگا کہ خواتین کین ریئلی میک اور بریک اور فیوچر. اور وہ خواتین وہ نہیں ہیں جو اوپر آنے کے باوجود ان کے نظام کے جبر کے اندر رہتی ہیں. وہ خواتین وہ ہیں جن کا ووٹ ان کو بنائے گا یا بگاڑے گا. اس مرتبہ آپ کو اربن ایریا میں اگر آپ لاہور کی مثال دیں یو فیل کہ ویمن پرابلی ول بی مور امپاورڈ کیونکہ لاہور سینٹر رہا ہے بہت سارے ایسے ایونٹس کا جس کے اندر سب کی دلچسپی تھی. تو دلچسپی سے ہی ایک تعلیم کا عنصر بھی آتا ہے, اس سے خیر بتہذیبی بھی آ سکتی ہے, لیکن دلچسپی اس مرتبہ پاکستان کے جو اربن ایریاز کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی خواتین کی بہت رہی. تو آپ خواتین کی بات کریے, مجھے تو لگ رہا ہے کہ مجھے یہاں پہ مردوں کے لیے بھی آواز اٹھانی پڑے گی کہ اس دفعہ کیا مرد بھی اتنے انڈیپینڈنٹ ہوں گے کہ ان کو پتہ ہو کہ انہوں نے کس بیانیوں کو اور کس کو ووٹ کرنا ہے. بٹ طلعت صاحب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, آج بڑا آپ کے لیے بڑا اچھا دن ہے, آپ ساری لائم لائٹ بٹور رہے ہیں, آپ کے ارد گرد خواتین ہیں اور ایسی خواتین ہیں جن کے اندر سوچنے سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت ہے. I'm valuing in your limelight. میں تو آپ سے اس کا مستفید ہو رہا ہوں. صحیح کہہ رہے ہیں. اور ہم میں بولنے کی بھی صلاحیت ہے, سمجھنے کی بھی صلاحیت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے خبر, ایک ہوتا ہے تجزیہ, ایک ہوتا ہے آپ کا پرسنل پوائنٹ آف ویو. ایک ہمارے پروفیشن میں, اور آپ اس کو جان سکتے ہیں کیونکہ آپ استاد ہیں, آپٹکس بڑے میٹر کرتے ہیں. ہمارے جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں نا ان کو آپٹکس کے ساتھ کھیلنا بہت اچھا آتا ہے. اب ایک پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف, ان کے چیئرمین, ان کی اپنی بیگم 7 پردوں میں رہی, صرف یہ نظر آئے گا, لیکن وہ ایف اے پاس خاتون پرائم منسٹر ہاؤس بھی چلا رہی ہیں, سی ایم ہاؤس بھی چلا رہی ہیں. گھریلو خاتون پورا ملک لوٹ کے کھا گئیں, لیکن وہ ہیں گھریلو خاتون, ان کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, نون لیگ کی طرف آئیں, مریم نواز لاٹ آف پوٹینشیل, لرن بھی کر رہی ہیں, بٹ ان کو جب مشکل پیش آتی ہے جہاں پہ بڑے بڑے مرد مقابلہ نہیں کر سکتے تو آپ خاتون کو بھیج دو کہ ایک سافٹ ویئر امیج لے کے آ جائیں گی. یعنی I have covered a lot of جلساز of مریم نواز. میں نے باقی پارٹیز کے بھی کیے ہیں, لیکن کیونکہ پچھلے کچھ عرصے میں نواز شریف تو تھے نہیں, شہباز شریف صاحب کا وہ بٹن ہی خراب ہے کہ انہوں نے کچھ جارحانہ قسم کی سیاست کرنی ہے, تو مریم نواز کے کندھوں پہ بہت بڑا بوجھ تھا. میں گلگت بلتستان تک ان کی الیکشن کیمپین کرنے گئی, میں آزاد کشمیر تک نون لیگ کی الیکشن کیمپین کور کرنے کے لیے گئی. شی واز ایکچولی ون مین آرمی, بٹ اس میں پرابلم کیا تھی کہ بہت سے لوگ جو ان کو دیکھنے کے لیے آئے تھے, ون ویمن آرمی, اوکے دیٹس بیٹر, اسلام وہاں پر بہت سے لوگ, اور یہ میں آپ کو اپنا یہ پوائنٹ آف ویو نہیں بتا رہی, یہ میں آپ کو ایکسپیرینس بتا رہی ہوں جو خبر ہے. وہاں پہ جو لوگ آتے تھے نا, پی ٹی آئی کے سپورٹر آتے تھے دیکھنے کے لیے, قاف لیگ کے سپورٹر آتے تھے, باقی پارٹیز کے سپورٹرز آتے تھے, کچھ ایسے سپورٹرز بھی تھے جو کہ جمہوریت میں یقین ہی نہیں رکھتے تھے. ٹھیک ہے, وہ لوگ بھی آتے تھے دیکھنے کے لیے, اور وہ کہتے تھے کوئی گل نہیں, مریم نے بادوں کے دعا ہے, آئیے اسی دیکھاں گے تو صحیح. The point is کہ she was portrayed in a way, she was doing a lot of work, لیکن اس کو ایسے پورٹری کیا جا رہا تھا جیسے ایک آئی کینڈی ہو. اب آپ آ جائیں پیپلز پارٹی کی طرف. پیپلز پارٹی کا تھوڑا سا قدرے بہتر رہا ہے کیونکہ شاید بے نظیر ان کے پاس ایک ایسی لیڈر تھی جو کہ وقت سے بہت پہلے ایگزیکٹلی, اور ان سے پہلے وہ تھیں. ان کا تھوڑا سا کلچر ڈفرینٹ ہے, بٹ دین اگین ان کی اوور آل پورے پاکستان میں اتنی سیٹس نہیں ہیں, تو پنجاب کے اندر آ کے کیسے موٹیویٹ کریں گی. یعنی آئی ایم این آرڈنٹ فین پرسنلی آف شری رحمان, ہاؤ شی کیریز ہر سیلف. شازیہ مری بہت دھواں دار قسم کی باتیں کرتی ہیں, زبردست ہیں. ناز بلوچ ان کی پارٹی میں گئی ہیں, دیر لاٹ آف نیم, آئی کین نیم اے لاٹ آف ادر پیپل, اور ابھی کسی کے نام نہیں لے رہی, آپ کو پتا ان سب کے ساتھ ہم شوز کرتے ہیں پھر ناراض ہو جائیں گے. سب پیپلز پارٹی والوں کو میں کہہ رہی ہوں, وہ بڑے اچھے کام کرتی ہیں, مگر پنجاب میں جب تک وہ آ کر نہیں بیٹھیں گی, وہ کیسے ماڈل ٹاؤن میں, گارڈن ٹاؤن میں, ڈیفینس میں لوگوں کو قائل کریں گے کہ آپ باہر نکلو اور آپ ووٹ پیپلز پارٹی کو ڈالو. سو وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ ایک طرف اچھی سائڈ یہ ہے کہ بہت سی خواتین آگے آئی ہیں, جو سیاست کا ٹیبو ہے وہ ٹوٹا ضرور ہے, مگر کیا خواتین کو صرف اپنے آئی کینڈی کے طور پہ رکھنا ہے؟ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں کابینہ میں آپ مجھے بتائیں کتنی خواتین تھیں, لائے کتنے تھے اور تھیں کتنی خواتین؟ اور ایک خواتین تھیں, اور اس کے بارے میں بھی ہمیں خواجہ آصف صاحب سے لڑنا پڑتا تھا کہ ایک ہی خاتون ہے, ان کو تو آپ یہ مت بولے نا, ان کا کچھ اور بولے. تو ہنا صاحب کیا پھر یہ نظریہ ضرورت کے تحت خواتین کی کوئی جماعت پھر ہونی چاہیے؟ نہیں, میں اس میں بلیو نہیں کرتی. میں تو عورتوں کو اور مردوں کو سیگریگیٹ کرنے میں بالکل یقین کرتی ہوں. لیکن وہ سیگریگیٹ کر رہے ہیں نا پھر. نہیں, وہ سیگریگیٹ اس لیے کریں کہ اپنی جو کم لیاقت ہے وہ عورتوں کے مقابلے میں اس کو چھپاتے ہیں. عورتیں آ گئیں تو پتہ لگ جائے گا کہ کتنی لائق ہیں یہ خواتین. مگر ایک بات میں کہنا چاہوں گی, دینش میرا خیال ہے شی از ایبسلیوٹلی رائٹ وین شی سیز کہ خواتین کو خود بھی اپنی امپاورمنٹ کا کام اپنی سیاست میں کرنا چاہیے ریگارڈلیس آف دا پارٹی. ہم نے جب یہ کہا تھا کہ عورتیں آئیں ریزرو سیٹس پہ, تو ہماری نظر میں یہ ایک افرمیٹیو ایکشن تھا. ہم ایک مدت دینا چاہ رہے تھے خواتین کو کہ وہ کانسٹیچوئنسی میکنگ سیکھیں اور پھر خود آئیں. میرا خیال ہے یہاں کمزوری رہ گئی. انٹلیکچولی بہت کنٹریبیوٹ کیا خواتین نے لیجسلیشن میں, میں سمجھتی ہوں,
لیکن پھر وہی بات کہ یو ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ ناٹ جسٹ دا لیڈرشپ رول مگر ایک سیاسی شعور ان خواتین میں آنا جنہوں نے ووٹ کرنا ہے, جو عام عورت ہے. وہ کنسٹیچوئنسی میکنگ کا آرٹ ہوتا ہے اور وہ ابھی ان خواتین کو سیکھنا ہے. میں سمجھتی ہوں پیٹریارکی واپس آ رہی ہے. میں نے بہت سی انسٹیٹیوشنز میں یہ دیکھا ہے, پارلیمنٹ چھوڑیں, کئی انسٹیٹیوشنز جن میں میں بھی شامل ہوں, جس میں مجھے غصہ آتا ہے کہ اب یہ پیٹریارکی واپس آ رہی ہے اور بے شرمی سے عورتوں کو اگنور کر رہے ہیں لیڈرشپ رولز میں. تو ساتھ ہی آپ کا جو تجربہ رہا, آپ کو موازنہ بھی آپ کرتی ہوں گی, جو لوگ آپ جیسے کام کر رہے ہوں ان کو زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, ذرا چیلنجز کا بتائیے گا. آپ نے گراس روٹ سے شروع کیا. میں یہ سمجھتی ہوں, میں نے ساری پارٹیوں سے آپ کے تعلق بھی ہوتے ہیں, آپ کے ان کی بھی ایم پی ہے, میں نے ہم سب آپس میں فرینڈز ہوتے ہیں اور ایک تبادلہ خیال بھی ہوتا ہے پارٹیز میں بیہیویئرز کا حوالے سے. یہ بلا تفریق ساری پارٹیز میں ابھی یہ ایشو ایکولی ہیں, خواتین کو امپاور کرنے کے لیے اور خواتین کو کسی بھی فیصلہ سازی میں شامل کرنے کے لیے, ڈیسیجن میکنگ میں آپ ایسی خواتین کو شامل کریں. یہ ایشو ہے, سب پارٹیز میں ہے, اب بدرجہ عتم موجود ہے. جہاں تک بات ہے کہ وہ اپنی حلقے کی سیاست کریں یا باہر آ کے جنرل الیکشن لڑیں, میرے خیال میں بھی اپنی پارٹی میں پہلے والی بھی اور ابھی بھی کیپیبل سمجھتی ہوں کہ میں الیکشن لڑ سکتی ہوں. لیکن ہمارے کلچر میں جب تک الیکشن پہ یہ جو کروڑوں اور اربوں روپیہ لگتا ہے, آپ اس کو مائنس نہیں کریں گے. اور آپ ایک خاتون کو آپ دیکھیے نا, میرے پاس کوئی بلیک منی ہے نا ایسے کہ میں الیکشن لڑنے کی کوالٹی رکھتی ہوں. یہ بیٹھی ہیں عظمیٰ جانتی ہیں, یہ بھی امیدوار تھیں جنرل الیکشن کے لیے اور میں بھی امیدوار تھی. لیکن اب وہ آگے اگر آپ کے تو کہتے ہیں جی وہ بدماش بھی نہیں, پیسہ بھی بہت ہے, تو کس طرح. اب میں جانتی ہوں کہ میں پامفلیٹ میں بھی ووٹ لے سکتی ہوں, میرے میں اتنی کوالٹی ہے کہ میں نے ساری زندگی اس علاقے کو دیا ہے, آج دن رات ان کے لیے اویلیبل رہی ہوں. لیکن ہمارا جو یہ پیسہ کا ایلیمنٹ ہے, ہمارے یہاں یہ جو ایک سوچ کا ایلیمنٹ ہے, یہ روکتا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں ابھی ہم اتنے کمزور بھی نہیں رہے کہ اب ہم رکتے ہی چلے جائیں گے. چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, بہتری کی طرف جا رہی ہیں. یہ ہماری جو سینئر تھی ان کی سٹرگل سے آج ہم ایوانوں میں بیٹھے ہیں. انشاءاللہ ہماری سٹرگل سے ہماری آنے والی نسلیں بیٹر انشاءاللہ انوائرمنٹ ہوگا. فریڈم آف موومنٹ بھی جو ہے نا وہ بھی ریسٹرکٹڈ ہے, صرف پیسے کا معاملہ نہیں ہے. بالکل ظاہر ہے آپ کے پاس اور جو ان کی سیکیورٹی ہے فیمیل کینڈیڈیٹس کی یا فیمیل ووٹرز کی بھی جو سیکیورٹی ہے, وی آر اسٹل ناٹ سینگ دیٹ. جب میں نے سوری ٹو کٹ یو, میں نے جب 16-17 سال پہلے پارٹی جوائن کی اور پالیٹکس میں آئی تو مائی ہسبینڈ سیز کہ ابھی تم تھوڑا ینگ ہو, مطلب کہ لوگ انسیکیور ہوتے تھے کہ پالیٹکس میں ذرا ایجڈ ہو کے آپ شاید سیکیور ہوں, سیف ہوں. یہ کلچر بھی ہمیں بہت زیادہ خواتین کے لیے جو ہے نا, ایک جیسے ہم ایک